السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم خان، وطن یار پروگرام کویسٹ انٹرٹینمنٹ شو کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں پاکستان بھر سے مختلف شعبہ جات سے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کے ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ انٹرٹین بھی کرتے ہیں. اگر کوئی سنگر ہے تو وہ اپنے سانگ سے آپ لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں، شعر و شاعری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ لوگ ان سے بھی مزے لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈاکٹرز حضرات جو ہے اپنے ٹپس، قیمتی ٹپس آپ لوگوں کے دیتے ہیں، آپ لوگوں کے لائف سٹینڈرڈ کو مزید بہتر بنانے کے لیے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے تیمور یوسفزئی، جو کہ مردان سے ان کا بلانگ ہے، مردان سے ان کا تعلق ہے، اور وہ جو ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ انہوں نے کی رکھی ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتا چلیں کہ وہ اس ٹائم جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں. بزنس کس حوالے، کس فیلڈ میں بزنس کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے تیمور یوسفزئی سے. تو گیسٹ کی طرف جاتے ہیں. ناظرین السلام علیکم، تیمور کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک کرم اللہ کا، آپ ٹھیک ہیں؟ زبردست. تیمور، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ تشریف لائی ہمارے پروگرام میں اور ہمارے پروگرام کو 4 چاند بخشا. اچھا یہ بتائیے گا، ایک تو آپ کا بلانگ مردان سے ہے، پھر آپ نے اسلام آباد میں کافی عرصے سے آپ رہ رہے ہیں، تو ایجوکیشنس کے پرپس کے لیے یہاں پہ آئے ہیں یا کوئی اور ریزنس تھی؟ نہیں، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو مردان سے ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ ایک گاؤں ہے اور وہاں پہ اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، یہ آپ کو پتہ ہی ہے. ہم نے اس کے لیے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے کہ وہاں پہ یونیورسٹیز، کالجز ہونی چاہیے، لیکن وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں اسلام آباد آنا پڑا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد زون ہے ہر ایک چیز کا. تو یہاں سے ہم یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے پاس جا کے اپنے علاقے کی خدمات کو کہتے ہیں ان کو کہ یار ہمارے علاقے میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز. ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ایک کیپٹل ہے، یہاں سے زیادہ ہمیں فیسلٹیز ملتی ہیں. اچھا، بالکل یہ بڑی اچھی بات کی، کیونکہ اگر پنڈی اسلام آباد ایک جو ٹوین سٹی ہے، یہاں پہ ایک تو ایجوکیشنل وائز اور ایک ڈائیورس انوائرمنٹ ہے. ملک بھر سے لوگ یہاں پہ ایجوکیشن کے لیے، کچھ بزنسز کے لیے آتے ہیں، تو ان سے لرننگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور مختلف کلچر جو ہے آپس میں مکس اپ ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ جو ہے وہ لرننگ اس سے ہمیں ملتی ہے. تیمور یہ بتائیے گا کہ آپ نے کووڈ-19 میں جب پینڈیمک پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں آیا، اس میں آپ نے بڑے اچھے خدمات دیے ہیں. مردان وال خلق یہ ایک فاؤنڈیشن ہے جس میں آپ نے کام کیا، تو کیسا لگا کام؟ اور اتنے کرٹیکل کنڈیشن میں جس میں یہ کہا جاتا تھا ڈاکٹر کے سوشل ڈسٹنس رکھیں، ان میں آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آپ لوگوں نے خدمت کی قوم کی. جی بالکل عظیم بھائی، ایسے ہی ہے. جب کووڈ-19 آیا اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا یہ وہ بہت زیادہ ایک مسئلہ تھا کہ آپ لوگوں سے مل نہیں سکتے یہ وہ، لیکن اس میں زیادہ تر فیملیز ایسی تھی جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا. وہ خواتین ہوتی تھی، وہ خود باہر جا کے کماتی تھی، یا اس طرح ان کے بچے ہوتے تھے. وہ لوگ ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز سے ڈر رہے تھے اور ڈرنا چاہیے بھی تھا. وہ آپ کو پتہ ہی ہے سچویشن ہی ایسی تھی. تو اس میں پھر ہم نے اس طرح کیا کہ میرے ساتھ ایک 2-3 دوست سے ہم نے ایک ٹیم بنائی اور ہم نے لوگوں کی لسٹ بنائی کہ یار ان لوگوں کو ہم نے ایک ایریا ٹارگٹ کیا ہم نے کہ ہم نے ان لوگوں کو راشن دینے ہیں یا اس طرح کا کچھ بھی جو ان کو چاہیے ہوگا ہم ان کو جا کے پرووائڈ کریں گے. اس میں الحمدللہ مجھے کچھ ایسے دوست ملے جنہوں نے مجھے بہت ساتھ دیا، اور مردان وال خلق کی تنظیم کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملی. وہ اور ہم نے لوگوں کے گھروں میں جا کے راشن دیے ہیں اس طرح ماشاءاللہ. اور وہ بہت کم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ کم سے کم 200 فیملیز تھی جن کو ہم نے راشن دیا جا کے. اچھا، آپ لوگوں کو فنڈنگ کہاں سے آئی اور اس آرگنائزیشن کا یہ بنیاد کب رکھا گیا اور اس کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ اچھا عظیم بھائی، فنڈنگ کا تو یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی پاکستان کے ادارے سے یا کہا ہے کہ یا کسی بھی پاکستان کے پولیٹیشین بندے سے یہ کہا ہے کہ یار آپ ہمیں فنڈنگ کریں یا کچھ بھی کریں، تو ہمیں وہاں سے مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملا. اچھا ہاں، وہ ہم نے خود ہی پرسنلی جا کے لوگوں سے کہا ہے کہ یار ہمیں اس ٹائم پہ یہ فنڈنگ چاہیے، ہم نے لوگوں کو دینے ہیں. اور کافی زیادہ اس میں میرے دوست تھے جو سوشل دوست تھے یا ادھر ادھر سے یا سوشل میڈیا سے جو لوگ آتے تھے انہوں نے فنڈنگ کیا. اس کے علاوہ یا پولیٹیشین یا کسی گورنمنٹ کے بندے یا کسی نے بھی کچھ بھی نہیں کیا. اچھا، تو پھر آپ کیسے موٹیویٹ ہوتے تھے جب اس طرح کی مایوسی آپ کو سامنے آتی تھی؟ اس کے باوجود آپ نے 200 جو ہے فیملیز کو سپورٹ کیا، تو موٹیویشن کہاں سے آتی تھی؟ اور باقی آپ نے آرگنائزیشن کے بارے میں نہیں بتایا کہ آرگنائزیشن کا آغاز کب ہوا ہے اور آپ اس میں ایز اے کیا مطلب کس پوسٹ پہ کام کر رہے تھے؟ عظیم بھی آرگنائزیشن کو تو یہ ہے کہ ان کا کافی پہلے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور 2018 میں ان کے ساتھ ٹچ ہوا تھا. صحیح. جو انہوں نے جب مردان کے جو
یتیم خانے تھے اس کے کچھ بچے تھے, ان کو اسلام آباد ٹور کروانا تھا. اچھا. تو اس میں ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور جو ہم سے ہو سکا ہم نے ان کے ساتھ کیا. زبردست. اور ایکسپیرینس جو آپ بتا رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موٹیویشن کس طرح ملی, تو ظاہری سی بات ہے وہ موٹیویشن صرف ہمارے لیے یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے, وہ ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, جو بھی ہے, وہ ہمارے لیے دعا کریں, یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے. اور یہ ہم نوجوان ہیں, یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ظاہری سی بات ہے مرنے کے بعد ہم نے صرف کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ ان چیزوں کے جواب نہیں دینے, ہم نے اپنی سوسائٹی کا بھی جواب دینا ہے. میں نے ہر اس چیز کا جواب دینا ہے جو میرے معاشرے میں ہو رہا ہے. اچھا, یہ آرگنائزیشن اور کس کس فیلڈ میں کام کر رہی ہے؟ وہ تو پینڈیمک کا تھا, وہ گزر چکا. اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچت کی. بہت زیادہ ممالک اس میں بہت زیادہ تباہی مچی اور بہت زیادہ لوگوں کے جانی نقصانات ہوئے, لیکن پاکستان اس حوالے سے تھوڑا سا مزید اسٹرانگ نظر آیا. اب وہ پینڈیمک ختم ہوا لیکن آرگنائزیشن اسٹل جو ہے وہ ورک کر رہی ہے, تو کون سے مزید فیلڈ ہے جس میں وہ کام کر رہی ہے؟ بالکل عظیم بھائی, وہ تو ایک ظاہر سی بات ہے مشکل ٹائم تھا جو گزر گیا, اور ابھی جو ہماری تنظیم کر رہی ہے وہ مختلف کام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اتنے اسٹیبل نہیں ہیں کہ وہ ہر بندے کو جا کے دیکھیں یا کچھ بھی کریں. تو اس لیے ہم نے یہ جو تنظیم ہے ہماری, یہ مختلف چیزوں پہ کام کرتی ہے. اگر آپ لے لیں, اگر ہاسپٹل میں کسی کو ضرورت ہے, وہ نہیں افورڈ کر پا رہا, تو ہماری تنظیم اس کو ہیلپ کرتی ہے. اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری تنظیم کرتی ہے. اور سوشل جو ایونٹس ہوتے ہیں, ہم اکثر کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ کریں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے. مردان ہمارا مین ٹارگیٹ تھا, اس کے بعد ہم کچھ دوست جو تھے وہ اسلام آباد شفٹ ہوئے. یہاں پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو صرف اویئر کریں کہ یار ٹھیک ہے سب کچھ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہم نہیں دیں گے تو کون دے گا. اچھا تیمور, یہ بات بھی میں نے دیکھی ہے کہ ایونٹ مینجمنٹ کافی زیادہ ینگسٹر اس میں انوالو ہوتے ہیں اور بڑا اچھا وہ ڈیل کرتے ہیں, اچھا مینیج کرتے ہیں. تو ایونٹس کسی بھی فنڈ ریزنگ کے لیے یا کسی بھی جگہ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کی ہے, اور رسپانس کیسا رہا؟ کئی جگہوں پہ اچھا رسپانس تھا, کئی جگہوں پہ ظاہری سی بات ہے ریفرنس لڑانے پڑتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن موسٹلی یہ ہوا ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ لوگوں کو ایزی ایکسیس ہو آنے کے لیے بھی, نہ ان کو کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو اس وجہ سے ہم نے پنڈی اسلام آباد میں بہت ساری جگہوں پہ کیا ہے اور لوگوں سے الحمدللہ اچھا رسپانس ملا ہے. باقی جو ادارے تھے جن سے ہم نے ریکویسٹ کیا ان سے بھی اچھا رسپانس ملا ہے. اچھا, گورنمنٹ کی طرف سے کچھ لوگ وہ سربراہ ہوتے ہیں, ان کے کوئی ایم پی اے ایم این اے, ان کو بلاتے ہیں, پھر وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, تو اناؤنسمنٹ کے بعد وہ پیسے دیتے ہیں یا ویسے ہی اسی ٹائم پہ بس بھاشن جھاڑ دی؟ نہیں, بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ایک بہت ہی اچھے ہیں کینڈیڈیٹ ہیں قومی اسمبلی کے, عبداللہ ننگیال صاحب جی, وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمیشہ وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں. کسی بھی جگہ پہ اگر ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم ان کو ایک میسیج کرتے ہیں اور وہ ہمیں کام کر کے دیتے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. اچھا, سوشل ایکٹیویٹیز کے علاوہ آپ بزنس بھی کر رہے ہیں, کس طرح کی بزنسز ہیں؟ ایک تو کار کے حوالے سے آپ سے بات ہوئی تھی, اور کچھ بزنسز ہیں اور وہ کیسے مینیج کر رہے ہیں ساری چیزیں؟ عظیم بھائی, کار تو آپ کو پتہ ہے آج کل نوجوانوں کا شوق ہے. بالکل, وہ چیز اگر نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نوجوان جو ہے اس کے علاوہ کوئی شوق رکھتا ہوگا. اور باقی بس دیکھ لیں, مینیج کر لیتے ہیں, کچھ ٹائم دے دیتے ہیں, کچھ نہیں دیتے, کچھ کیا اللہ کا نظام ہے, چل رہا ہے. مطلب یہ کہ آپ کو موٹیویشن ملتی ہے بزنس کرنے سے. کار میں ینگسٹر آتے ہیں, پرچیز کرتے ہیں, تو آپ کو وہاں سے بھی کچھ انکم ہو جاتا ہے, وہاں سے پھر آپ اپنے آرگنائزیشن کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بہت زبردست. اس کے علاوہ پراپرٹی کے حوالے سے میں نے ایک ایونٹ اٹینڈ کیا تھا, وہاں پہ آپ آئے تھے اور کافی سرگرم نظر آئے تھے. تو پراپرٹی کے حوالے سے کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ کافی اچھا رہا, لیکن بیچ میں کچھ حالات اس طرح کے پاکستان کے ہو گئے تھے کہ پراپرٹی کا جو بزنس تھا وہ بالکل آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈاؤن ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے ابھی آج کل تو پراپرٹی کا کام اتنا خاص نہیں ہے. اور جہاں جو ایونٹ ہوا تھا وہ سیف ٹاور کا ایونٹ ہوا تھا, اور وہاں پہ ہمارے کافی سارے دوست جو آئے ہوئے تھے اور ہم بھی ان کے ریفرنس سے آئے ہوئے تھے. بس وہاں پہ آپ سے ملاقات ہوئی, آپ نے ہمیں سرگرم دیکھا وہاں پہ. بالکل, ماشاءاللہ سے بڑا اچھا ایونٹ تھا. اور سیف اوورال پاکستان میں بلکہ باہر یورپین کنٹریز میں بھی ان کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, ایونٹس ہوتے ہیں, اور وہ آؤٹ آف دا کنٹری جو ہے وہ لوگوں سے انویسٹمنٹ کراتے ہیں. ٹرسٹیبل ادارہ بھی ہے, ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے پراپرٹی میں. اچھا,
آپ نے بات کی کارز کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں یونیورسٹی میں وہ بھی سننے میں یہی آیا ہے کہ آپ اس میں بھی پریزیڈنٹ تھے. اس حوالے سے کوئی مشہور قصہ ہو کہ آپ جو ہے وہ سلیکٹ ہو گئے, پھر کچھ وقتاً فوقتاً چیلنجز آتے ہیں, ظاہری بات ہے کچھ ایشوز آ جاتے ہیں, کچھ کمپلین آتی ہے, تو کیا ایسی چیزیں نظر آئی تھی وہاں پہ؟ وہ تو جب کووڈ کا ٹائم تھا, ظاہر سی بات ہے ہر ایک انسٹیٹیوٹ جو تھا وہ ایک آن لائن سسٹم کی طرف جا رہا تھا, کلاسز آن لائن ہو رہی تھی, اور اس میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹ ایسے تھے جن کو مسئلے پیش آ رہے تھے, کسی کے پاس فیس نہیں ہوتی تھی. ظاہر سی بات ہے ہر بزنس ہر کام بند ہو گیا تھا, تو ان اسٹوڈنٹس کو ہم نے جا کے ان کے مسئلے حل کیے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو آن لائن پیپر کا ایک بہت بڑا ایشو تھا, آن لائن پیپر پہ ہم نے اسٹرائکس کی ہیں. اور دوسری بات یہ مجھے سلیکٹ نہیں ہوا تھا, مجھے ان لوگوں نے خود آگے کیا تھا. اچھا, کہ بغیر کسی ووٹنگ کے کسی بھی چیز کے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ بلا مقابلہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اس طرح کریں. لیکن یہ تھا کہ وہ اسٹرائکس اور نمل یونیورسٹی, بیریہ یونیورسٹی, ان سب میں ہم نے اسٹرائک کی ہے. ایون کہ ہم یقین کریں ہم نے 2 راتیں روڈوں پہ گزاری ہیں, ٹھیک ہے, صرف اپنے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو فیس نہیں دے سکتے تھے اور جن کے پیپرز کا ایشو تھا. کچھ اسٹوڈنٹس کو وہ کہہ رہے تھے کہ آن کیمپس پیپر دیں, کیونکہ پڑھائی انہوں نے آن لائن کی تھی, تو وہ آن کیمپس کیسے پیپر دے سکتے تھے. اچھا, پھر اس کو ریزالو کون کرتے ہیں؟ آپ لوگ لیٹ سپوز اسٹوڈنٹس کے لیے آپ لوگوں نے اسٹرائکس کیے ہیں, پھر آپ لوگوں کو وہاں سے اسٹاپ کرانے کے لیے یونیورسٹی والے آتے ہیں یا گورنمنٹ کے لوگ آتے ہیں؟ ایکشن پلان کن کا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ یونیورسٹی کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ کرتی ہے. وہ ہم یونیورسٹی کے ڈین سے ملیں یا ڈائریکٹر یا جو بھی ہوتا ہے ہم ان سے جا کے بات کرتے ہیں. تو وہ پھر ایکسیپٹ کر دیتے ہیں؟ کوشش ہوتی ہے ایکسیپٹ کریں, کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے. اچھا, چلیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اپنے رائٹ کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہیں. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ اسٹرائکس پولیٹیکل بھی بن جاتی ہے جن سے کافی زیادہ ایشوز بن جاتے ہیں, تو اس چیز سے کیسے نمٹتے ہیں آپ لوگ؟ آپ ایز اے پریزیڈنٹ تھے اور اس طرح کے چیلنجز سامنے آتی ہیں یونیورسٹیز میں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں 2 مختلف گروپس کے, اس کو کیسے آپ ٹیکل کرتے ہیں؟ نہیں, سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمارے جو بھی ہماری تنظیم تھی یا جو بھی لوگ تھے, میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی نعرے بازی کی سیاست ہم نہیں کریں گے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو پالیٹکس جو تنظیمیں ہوتی ہیں پولیٹیکل, وہ آتی ہیں نعرہ بازی کی سیاست کرتی ہیں. ظاہر سی بات ہے جوان خون ہوتا ہے, وہ بہت ساری مختلف ایکٹیویٹیز ایسے لڑائی جھگڑے یہ وہ سب. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی لیگل ہر چیز کو دیکھیں گے, بالکل, بجائے اس کے کہ ہم آپ کی لڑائیاں دیکھیں یا آپ کے اور مسئلے دیکھیں. ہم صرف اور صرف آپ کی جو لیگل